جی تو جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین کل ہم نے کچھ حروف کو سیکھا تھا جن میں حروف صفیریہ اور حروف لثویہ شامل تھے. آج ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے حروف حلقیہ. ٹھیک ہے, آج ہم کون سے حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ حروف حلقیہ. جی تو حروف حلقیہ 6 ہوتے ہیں. حلق ہمارا ایک ہے. حروف حلقیہ سے مراد وہ حروف جو ہمارے گلے سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں. حلق ہمارا ایک ہے مگر اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پھر 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ٹوٹل حروف حلقیہ 6 ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل انیکا, بارک اللہ. تو یہاں پر ہم حلق بنا لیتے ہیں. یہ ہمارا حلق, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے ہم نے 3 حصے کر لیے. یہ والا جو ہے یہ سینے کے قریب والا حصہ ہے, یہاں سے یہ منہ کے قریب والا حصہ ہے. ٹھیک ہے, پہلا حصہ جو کہ سینے کے قریب والا حصہ ہے, ٹھیک ہے, یہ والا, اس کا نام ہے اقصی اللسان, اقصی حلق. ٹھیک ہے, اس حلق کا کیا نام ہے؟ اقصی حلق. نمبر 2 جو درمیان والا حصہ ہے وسط حلق. اور نمبر 3 اور آخری جو حصہ ہے ہمارے پاس اس کا ہے نام ادنا حلق. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کون کون سے حروف ادا ہوں گے. جو ہمارے پاس پہلا حصہ ہے اقصی حلق, اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں, حمزہ ہا. ٹھیک ہے, کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اقصی حلق سے؟ 2 حروف ادا ہوتے ہیں, حمزہ ہا. جی بالکل. اور وسط حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. اور لاسٹ پارٹ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. تو اس طرح حلق ہمارے پاس ایک ہے, اس کو ہم کرتے ہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ, اور پھر تینوں حصوں میں سے ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو سینے کے قریب والا حصہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ اقصی حلق. نمبر 2 درمیانی حصہ وسط, جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وسط کہتے ہیں درمیان کو, تو درمیانی حصہ کا کون سا نام ہے؟ وسط. نمبر 3 اور آخری پارٹ ادنا حلق. ادنا کہتے ہیں سب سے چھوٹی چیز کو یا قریب والی چیز کو, ٹھیک ہے, اقصی اوپر بلند, تو یعنی جو سب سے پہلے والا حصہ ہے اس کا نام اقصی ہے, اور جو سب سے نیچے والا حصہ ہے اس کا نام ہے ادنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ہمارا ایک حلق ہے, اور اس سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 6 حروف ادا ہوں گے. ان کا نام کیا ہے؟ حروف حلقیہ. جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چل جانا چاہیے, اچھا یہ حلقیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے حروف حلق سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے جی, آپ نے نوٹ کر لیے. ہمارے پاس 6 حروف حلقیہ ہیں, کون کون سے؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. ٹھیک ہے, اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں کس طرح فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم تسمیہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم سب اس سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو اب دیکھیں بسم اللہ، اللہ کی ہاں کون سی ہے؟ اقصی سے ادا ہوگی یا وسطی سے؟ یہ والی جو ہاں ہے یہ اقصی حلق سے ادا ہوگی یا وسطی حلق سے؟ یہ ہے بارک اللہ زائرہ ریبا. ہاں جی. اور الرحمن کی جو ہاں ہے یہ کہاں سے ادا ہوگی؟ اقصی یا پھر وسطی؟ بارک اللہ ریبا. جی تو اب ان دونوں کی آوازوں میں فرق کیسے کریں گے؟ جیسے ہم جب بے دہانی میں پڑھے ہوتے تو ہم ایسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تینوں جگہوں پر ہا ہا ہا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں پر ہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں پر ہا ہے. تو جب اللہ کا ورڈ آئے گا اس میں ہے اللہ ہی، بسم اللہ ہی، اور پھر آگے ہے الرحمانی، راہ یہ گلے کے درمیانی حصہ سے ادا ہوگی، ٹھیک ہے، الرحمانی. اسی طرح الرحیمی، حیمی ہا، یہ دونوں ہا کہاں سے ادا ہوں گی؟ حلق کے درمیانی حصہ سے، ٹھیک ہے. تو آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ اونچی آواز میں انشاءاللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے حصے میں ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ، آخر میں ہا کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. کس کس کا ہا اور ہا فرق کی آوازوں کے ساتھ ادا ہوا، یعنی دونوں آوازوں میں فرق پراپرلی آپ کو محسوس ہوا جب آپ نے اس کو پڑھا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحمن. جب ہم ہا کو را کے ساتھ ملا رہے ہیں اور پھر آگے ہا ادا کر رہے ہیں تو پراپرلی آواز فرق نکلتی ہے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. الرحمن اور الرحیم کی ہا حلق کے درمیانی حصہ سے نکلے گی، اور بسم اللہ ہی میں جو ہا ہے یہ حلق کے پہلے حصے سے نکلے گی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، یہ تو تھا ہا اور ہا کی آواز میں فرق، ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کا ہا دب سا جاتا ہے، اس کو اونچی آواز میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ٹھیک ہے. ہاں شروع میں اگر آپ کی پرفیکٹ ساؤنڈ نہیں نکل رہی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اوہو میں نے تو 20 بار پریکٹس کیا، اوہو میں نے تو 10 بار پڑھا لیکن ابھی بھی پراپرلی صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں ہو رہا. بالکل پریشان نہیں ہونا. جس طرح آپ جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ اتنی ہی آپ میں بہتری آتی جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، چونکہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تسمیہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے.
تو جب بھی آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے آپ نے پراپرلی ہا اور ہا کی آواز میں فرق کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا چلو میں جلدی جلدی کوئی کام شروع کیا میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کوئی تسمیہ نہیں ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا ورڈ ادا ہو رہا ہے. پھر جس طرح ہم جتنی بے دہانی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہماری مارکنگ بھی اسی طرح مائنس 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 ہوتی چلی جاتی ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھنے کی ایک نیکی ہے اور ایک کو بڑھا کر 10 تک کر دیا جاتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، جبکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، یعنی کہ ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں. تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پراپرلی پڑھیں گے مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو سوچیے ہماری کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. تو ابھی ہم نے پریکٹس کیا ہے ہا اور ہا کو، اب ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں حمزہ اور عین کو، ٹھیک ہے جی. ابھی ہم اس کو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تعوذ میں. آپ تب تک جب تک میں لکھ رہی ہوں تب تک آپ تسمیہ کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر دیکھیں تعوذ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اعوذ، حمزہ کے بعد عین ہے. حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصی سے یا پھر وسطی سے؟ حلق کے پہلے حصے سے یا دوسرے حصے سے؟ بارک اللہ ربا. اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے حمزہ، اور اسی طرح جو عین ہے وہ ادا ہوتا ہے کس سے؟ حلق کے درمیانی حصہ سے، ٹھیک ہے جی. بارک اللہ. نہیں ادنا سے نہیں سنا، عین ادا ہوتا ہے وسطی حلق سے، ٹھیک ہے. ادنا سے غین ادا ہوتا ہے. اوکے تو آئیے اس کو ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ. اب دیکھیں دونوں کی آوازوں میں فرق ہے یا پھر ایسے ہو رہا ہے اعوذ اعوذ، یعنی دونوں عین عین ہو رہے ہیں، یا پھر اس طرح اعوذ دونوں حمزہ ہو رہے ہیں، یا پھر دونوں کی آوازوں میں فرق ہے. اعوذ اعوذ. جی مجھے بتائیے کس سے صحیح والا پڑھا جا رہا ہے؟ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو پڑھتے ہوئے؟ بارک اللہ ظاہرہ. اوکے انیکا، امتیاز ٹھیک ہے، ثنا فیصل، ربا. اوکے بارک اللہ فیکم. تو آئیے ابھی ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی الحمدللہ رب العالمین. ابھی تک ہمارے 4 حروف ہو چکے ہیں، حروف حلقیہ میں سے حمزہ ہا اور عین ہا. اب ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے غین اور خا کو. اگر آپ ان کو مزید پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں گے، ایک بار ان حروف کو حرکات کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ، جیسے کہ حمزہ زبر آ ای او، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حمزہ زبر حمزہ
अ, ई, उ, ठीक है, इस तरह करेंगे आप प्रैक्टिस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी मखारिज की जो अदायगी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह सारे हरूफ आह, इह, उह, आह, इह, उह, आओ, यू, ऊ, ठीक है, जितने भी हरूफ को आप प्रैक्टिस करना चाहें इस तरह करें। एक बार उनको जबर, जेर और पेश के साथ, फिर जबर के साथ साकिन कर दें, जेर के साथ साकिन कर दें और पेश के साथ साकिन कर दें, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गैन और ख्वा को। गैन और ख्वा कहाँ से अदा होते हैं? हलके किस हिस्सा से? जी बारकल्लाह सुमाइना। जी यहाँ पर है हुमुल खालिदून, ख्वा। बारकल्लाह, आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बता रहे हैं। ख्वा जैसे कि हमने हरूफ मुसालिया में भी इसको पढ़ रखा है ना? हरूफ मुसालिया में ख्वा शामिल है ना? ख्वा को कैसे पढ़ेंगे? प्रॉपरली मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ख्वा को अदा कर रहे होंगे तो हमारी आवाज उभरी हुई फील होगी, ठीक है। और इसी तरह देखें गैरुल्लाही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें गैन भी हमने कौन से हरूफ में पढ़ा हुआ है? पहले हरूफ मुसालिया। अदना हलक से जो भी हरूफ अदा होते हैं यानी गैन और ख्वा, ये दोनों हरूफ मुसालिया में भी स्टैंड करते हैं, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि अच्छा ये तो हलक से भी अदा हो रहे हैं, फिर कैसे पॉसिबल है कि ये हरूफ मुसालिया में भी शामिल हों, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। कल भी एक ऐसा सवाल मेरे पास आया था, अब मुझे वर्ड याद नहीं है, ज़ा था, हाँ जी, ठीक है। ज़ा तो हमने हरूफ मुसालिया में भी पढ़ा हुआ है और आज हमने पढ़ा है कि हमने इसको नरमी से अदा करना है, तो ये किस तरह मुमकिन है? तो हरूफ मुसालिया में जो हरूफ शामिल हैं उनमें एक तो खसूसियत ये है कि वो हर सूरत में मोटे पढ़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अब हम हरूफ सीख रहे हैं कल से, जैसे हमने हरूफ सुफीरिया सीखे, हरूफ लिफिया सीखे और आज हम हल्किया सीख रहे हैं, तो कुछ कुछ हरूफ जो हैं हरूफ मुसालिया की कैटेगरी में भी स्टैंड करते हैं, जैसे ख्वा और गैन हरूफ मुसालिया में भी शामिल है, मगर वो अदा कहाँ से होते हैं? हलक से अदा होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्वाद की क्या खसूसियत है? सीटी वाला हर्फ है, प्रॉपरली इसकी आवाज में सीटी की आवाज आनी चाहिए और इसके साथ साथ इसको मोटा भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह वा हरूफ लिफिया में शामिल है। इसकी खसूसियत क्या है? बगैर सीटी के अदा होना, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती वाली आवाज नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। मगर इसके साथ साथ इसको मोटा भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि अच्छा एक ही हर्फ दो जगहों में किस तरह स्टैंड करेगा, यानी हरूफ मुसालिया में भी आ रहा है, लिफिया में भी है, सुफीरिया में भी है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस इनकी खसूसियत आपने साथ साथ लिखते जाना है कि कौन सा हर्फ उसकी क्या खसूसियत है और वो अदा कब और कैसे होता है, ठीक है जी। तो हम इसको प्रैक्टिस कर रहे थे गैन और ख्वा को। ख्वा जहां पर भी आएगा इसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। हुमुल खालिदून, खालिदून ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हुमुल खा, खा या फिर खे वाली साउंड नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी? ख्वा, ख्वा। प्रॉपरली हमारी आवाज उभरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह गैन को जब हम अदा करेंगे तो गैन की आवाज में गाफ वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, इसको गैन को गैन ही रखना है और प्रॉपरली इसको हमने मोटा पढ़ना है, ठीक है। हुमुल खालिदून गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। अब देखिए गैन जो है वो गैन ही रहेगा, कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा हरूफ हल्किया के बारे में सबक। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह अल बकरा। आप लोग भी अपने पास खोल लीजिए।
اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے پاس سوال لکھ لیں، انشاءاللہ بعد میں آخر میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ البقرہ، پارہ نمبر ہے 3 اور آیت ہے جی سورہ البقرہ کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے، آیت نمبر 255. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ حروف حلقیہ، صفیریہ اور لثویہ، ان تینوں کیٹیگریز کو انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جی الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 255 مکمل ہوئی. تو ابھی آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر حروف صفیریہ، لثویہ اور حلقیہ ہے.
یہاں پر دیکھیں اللہ ہاں میں حروف حلقیہ ہے، الہ یہاں پر بھی، اور الہ میں بھی حمزہ ہے، الا حمزہ ہے، ہو یہاں پر بھی ہا ہے، الحی یہاں پر بھی ہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے تأخذہ، ت حمزہ ہے اور اس کے بعد خا ہے، اس کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حروف مصعلیہ میں اور حروف حلقیہ میں سٹینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں تأخذہ، خذو ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، تأخذو یہ والی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. ہو میں بھی ہا آ رہا ہے اگین. اور پھر دیکھیں سیناتن، سین سفیریہ حرف ہے، اور پھر دیکھیں لہو ہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 255 کو. یہاں پر دیکھیں لہو میں ہا حلقیہ حروف میں سے ہے، اور پھر دیکھیں السماواتی، اس سیٹی کی آواز ہے سین میں، اور پھر دیکھیں فیل آروی، آروی اس کو ایسے نہیں پڑھنا، فیل عین نہیں ہونا چاہیے، حمزہ ہے تو حمزہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں یشفع، یشفع عندہ، عین ایک ساتھ دو جگہوں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے پراپرلی اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور عندہ ہا یہاں پر بھی ہے، اور الا میں حمزہ ہے، بِإِذْنِهِ حمزہ کے بعد زال ہے، اور زال کو کیسے پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہاں جی اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جی تو یہاں پر دیکھیں ایدیہم، ای یہاں پر حمزہ ہے، اور خلفہم خوا کو موٹا پڑھیں گے، مصعلیہ حرف ہے. یحیطون، یحیطون ہا حلق سے ادا ہوگا، حلق کے درمیانی حصہ سے، اور خوا کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے من علمہ، علمہ عین ہے، ہا ہے، حمزہ ہے، اس کے بعد ہے واسع، سین سفیریہ میں شامل ہے. کرسیہ السماوات، واسع میں عین بھی ہے، ولا یؤودہ حمزہ ہے، حفظہما ہا، اور اس کے بعد ہے ضا حروف مصعلیہ میں سے، اور پھر ہے جی ہا حلقیہ میں سے، ٹھیک ہے. وَهُوَ علی عین ہے، عظیم عین کے بعد عین کے ساتھ ساتھ ضا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 255. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کر لیجئے. اوکے جی بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.